18ویں تاریخ اس ماہ ذوالحجہ کی، یہ وہ تاریخ ہے جس میں محسن امت حضرت سرکار سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الرسول خلیفہ سوم حضرت سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ تو 18 ذوالحجہ کی تاریخ یوم شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے۔ آپ کے سلسلہ نسب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد امجد گزرے حضرت عبد مناف رضی اللہ عنہ۔ یہ جو عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ حضور اکرم علیہ السلام کے بھی جد امجد ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام کا سلسلہ نسب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب، یہ دونوں جا کر حضرت عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتے ہیں۔ عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہوئے، ان میں ایک بیٹا ہوا عبد شمس اور ایک بیٹے ہوئے حضرت ہاشم۔ حضرت ہاشم سے آقا علیہ السلام کا نسب چلتا ہے اور عبد شمس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب چلتا ہے۔ تو عبد مناف پر دونوں جا کر مل جاتے ہیں۔ حضرت عبد مناف سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک حضور کا اور حضرت عثمان غنی دونوں کا ایک ہی سلسلہ نسب ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمرو القرشی، جن القابات سے امت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یاد کرتی ہے، ان القابات میں سے ایک لقب ہے ذو النورین، ایک لقب ہے صاحب الحجرتین، اور ایک آپ کا لقب ہے خلیفۃ الرسول، اور ایک آپ کا لقب ہے امیر المؤمنین۔ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ذو النورین کا معنی دو نور والا۔ آپ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور اکرم علیہ السلام کی دو شہزادیاں، آقا علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا۔ پھر جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، کنز العمال کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ آپ کے انتقال کے بعد عثمان غنی رونے لگے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا ما یبکیک، اے عثمان کیوں روتے ہو؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اب کی علی انقطاع سحری من، میرا جو سسرالی رشتہ آپ سے قائم تھا حضرت رقیہ کی وجہ سے اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا میرا سسرالی رشتہ بھی آپ سے منقطع ہو گیا ہے، تو اس عظیم نعمت سے محروم ہو جانے کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام سے جو ایک نسبت ہوئی آپ کی کہ آپ داماد رسول ٹھہرے حضرت رقیہ سے نکاح کرنے کی وجہ سے، اس نسبت کو آپ اتنا اہم سمجھتے تھے، اور کیوں نہ ہو، کسی پیغمبر کا داماد ہونا، کسی نبی اور رسول کا داماد ہونا، یہ انتہائی درجے کی عظمت والی بات ہے۔ جسے داماد رسول ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے، گویا کہ اسے اللہ نے ایک بہت بڑی عزت سے مالا مال کر دیا، بہت بڑی عظمت سے مالا مال کر دیا۔ یہ عزت و عظمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی، لیکن جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو اس نسبت کے منقطع ہو جانے، کٹ جانے کی وجہ سے آپ رونے لگے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا فَهَذَا جِبْرِيلٌ يَأْمُرُنِي بِأَمْرِ اللَّهِ أَن نُزَوِّجَكَ أُخْتَهَا، کہ اے عثمان آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو آپ ادھر آنسو بہا رہے ہیں، ادھر دوسری طرف جبریل امین میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ جبریل امین اب اس وقت میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ میں اپنی دوسری شہزادی کا نکاح آپ سے کر دوں، میں اپنی دوسری شہزادی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ چنانچہ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح کر دیا۔
اب کنزُ العمال ہی کی ایک دوسری روایت ہے، جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا علیہ السلام نے نکاح کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، نکاح کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لو کانت عندی 100 بنت تموت واحدۃ بعد واحدۃ زوجتک اخرى حتی لا یبقى من 100 شیء۔ اے عثمان، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا رہے ہیں آقا علیہ السلام، میری اگر 100 بیٹیاں ہوتی، اگر ایک بیٹی کا انتقال ہو جاتا تو میں دوسری بیٹی کا آپ سے نکاح کر دیتا، اس کا بھی انتقال ہو جاتا تو میں تیسری بیٹی کا آپ سے نکاح کرتا۔ اس طرح اگر اللہ مجھے 100 بیٹیاں عطا کرتا تو ایک ایک کر کے ایک ایک کے انتقال کے بعد میں ہر دوسری بیٹی کا نکاح آپ سے کرتا جاتا، حتی لا یبقى من 100 شیء، حتیٰ کہ میرے پاس 100 میں سے ایک بیٹی بھی نہیں بچتی۔ اللہ اکبر۔ جو محبوب خدا ہیں ان کی نگاہوں میں حضرت عثمان غنی کیسے عزیز و محبوب ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ حضرات، آدمی اپنا سب کچھ کسی کو دے سکتا ہے، لیکن جب بیٹی دینے کی بات آتی ہے تو بڑا احتیاط والا قدم اٹھاتا ہے، بڑی چھان بین کرتا ہے، بڑی تفتیش کرتا ہے، 1000 بار سوچتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح فلاں جگہ کرنا چاہ رہا ہوں، کروں کہ نہیں کروں، اپنے اپنے اعتبار سے اپنی اپنی طاقت کے مطابق وہ تفتیش کرتا ہے، جانچ پڑتال کرتا ہے، جب اطمینان ہو جاتا ہے تب اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم علیہ السلام کے کیسے عزیز و محبوب ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا مقام حضور کی نگاہوں میں کتنا بلند ہے، کیسے پاکیزہ کردار کے مالک ہیں حضرت عثمان غنی، کیسی عظمت ہے آقا کی نگاہوں میں سرکار عثمان غنی کی کہ آقا یہ فرما رہے ہیں کہ 100 بیٹیاں بھی اگر میری ہوتی تو ایک ایک کر کے ہر ایک کے انتقال کے بعد میں ان سب کا نکاح آپ سے کر دیتا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بلکہ حضور اکرم علیہ السلام تک جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر کوئی بھی ایسا شخص نہیں گزرا جس کے نکاح میں اللہ کے کسی پیغمبر اور رسول اور نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہوں۔ ایسا کوئی شخص دنیا میں نہیں گزرا جن سے کسی پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیوں کا یکے بعد دیگر نکاح کر دیا ہو۔ یہ صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی کی شان و عظمت ہے۔ اس پوری کائنات میں فقط آپ ہی ایک شخص ہیں جن کے نکاح میں اللہ کے ایک رسول کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر آئیں، اور وہ بھی عام رسول نہیں، عام نبی نہیں، جو رسولوں کا سردار ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو سید المرسلین ہے، اس پیغمبر اور ایسی شان والے نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئیں۔ یہ بات بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ دنیا آج آپ کو ذو النورین اسی وجہ سے کہتی ہے کہ 2 نور یعنی آقا کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں تھیں۔ یہ صرف دنیا والے ہی نہیں کہتے، فرش والے ہی آپ کو ذو النورین نہیں کہتے۔ کنز العمال ہی کی روایت ہے، حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں سألنا علی عن عثمان، ہم نے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ حضور بتائیے عثمان غنی کا کیا مقام ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ذاک امرؤ یدعا فی الملأ الاعلی ذو النورین، کہ تم تو ایسے شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ ملائے اعلیٰ یعنی آسمان کی جملہ مخلوقات انہیں ذو النورین کہہ کر پکارتی ہے۔ آسمان والے جن کو ذو النورین 2 نور والے کہہ کر پکاریں، اب ان کی میں کیا شان بیان کروں، ان کی میں کیا عظمت بیان کروں، ان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے۔ یہ جواب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حضرات گرامی، اب یہاں ایک نکتہ دیکھیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذو النورین 2 نور والا۔ تو یہاں سے پتہ کیا چلا کہ حضور اکرم علیہ السلام کی جو اولاد امجاد ہے وہ نور ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پہلی بات تو دیکھیے، ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ عثمان غنی ذو النورین ہیں، اور وہ ذو النورین کیوں ہیں؟ حضور کی 2 بیٹیاں
آپ کے نکاح میں آئی تو آپ ذوالنورین ہیں. لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جب حضور کو نور ماننے کی بات آتی ہے تو اہل سنت و جماعت کے سوا جتنے فرقے ہیں وہ سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضور کو ہم نور نہیں مانتے. یہ تو سمجھ میں آنے ہی والی بات نہیں ہے. حضور کی بیٹیاں جن کے نکاح میں چلی گئیں ان کو تو آپ ان بیٹیوں کی وجہ سے ذوالنورین دو نور والے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ دو نور جس سے نکلے مصطفیٰ ان کو آپ نور مانو جب ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نور نہیں مانتے، ہم صرف آپ کو بشر مانتے ہیں. کیسی حماقت ہے، کیسی بیوقوفی کی بات ہے. تو اہل سنت آقا علیہ السلام کو نور اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کی بیٹیاں نور ہیں تو وہ جن سے نکلی ہیں وہ نور بدرجہ اولا ہیں. وہ نور نہیں تو پھر آپ کی بیٹیاں نور کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور دوسری بات، کچھ ایسے بھی بد دماغ لوگ ہیں، کچھ ایسے بھی کم علم لوگ ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کے والدین کو معاذ اللہ کافر سمجھتے ہیں. حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرک مرے، کفر پر ان کا خاتمہ ہوا. یہ ان کا نظریہ اور یہ ان کا موقف ہے. لیکن اہل سنت و جماعت کا موقف کیا کہ آقا علیہ السلام کے والدین حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، حضرت آمنہ خاتون سے لے کر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو بھی آقا علیہ السلام کا والد بنا، جو بھی آقا علیہ السلام کی والدہ بنی، وہ تمام اہل ایمان گزرے، وہ تمام موحد تھے، وہ تمام توحید پرست تھے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے شرک کی زندگی گزاری ہو، جس نے کفر کی زندگی گزاری ہو، جس نے گناہوں والی زندگی گزاری ہو. آقا علیہ السلام کا نور مبارک جن جن کی پیٹھوں سے منتقل ہوتا رہا، جن جن کے شکموں میں منتقل ہوتا رہا، وہ تمام پاک سیرت اور پاک باز لوگ ہی تھے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، جس پر قرآن و حدیث سے بے شمار دلائل بھی موجود ہیں. اب یہ ایک بات میں یہاں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آقا علیہ السلام کی دو بیٹیاں آ گئیں، فقط نکاح میں آئیں تو نکاح میں بیٹیاں آ گئیں تو عثمان غنی نور والے ہو گئے. اب خود جو سراپا نور مصطفیٰ ہیں، وہ جن کے پیٹ میں 9 مہینے رہے، وہ جن کی پیٹھ میں رہے، وہ عبداللہ اور وہ آمنہ رضی اللہ عنہما، وہ نور والے کیوں نہیں ہو سکتے؟ بیٹیاں نکاح میں جا رہی ہیں تو نور والے ہو گئے عثمان غنی. خود آقا جن کے مبارک شکم میں رہے، وہ حضرت آمنہ خاتون کیسی نور والی ذات ہوں گی، کیسی نورانی شخصیت ہوں گی.